اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج کا دن سوال و جواب کا دن، آپ اور ہم جانتے ہیں آج ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات رکھتے ہیں اپنے وقت کے، اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں یہاں کراچی، لاہور، اسلام آباد کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر عوام الناس سے، اور وہ سوالات بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت پہ رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جو محرک ہے آج کے پروگرام کا وہ یہی ہے کہ کنفیوژنز باقی نہ رہیں ذہنوں میں۔ دنیا کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو۔ بس ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جائے کسی اہل نظر کے پاس، اس کی خدمت میں حاضر ہو، اپنا مسئلہ بیان کرے اور اطمینانیت کے ساتھ ایک شافی جواب لے کر اٹھے۔ خواتین حضرات، ہم نے زحمت دی ہے آج محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر آپ کی گہری نگاہ، ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا، قریب سے جا کر دیکھا، دنیا کے مسائل کو جانا اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، ایسے علماء اللہ تعالی ہمیں مزید عطا فرمائے، جن کی لہجے میں ایک اعتماد ہو، جن کے پاس علم ہو، جو ایک وسیع المطالعہ ہوں۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد صاحب کا تعلق علماء کے اسی قبیلے سے ہے۔ تشریف فرما ہے سلام خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب، ایک اور بہت جانا مانا نام ہمارے ملک کا، اور پیام صبح میں تشریف لاتے رہتے ہیں محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ میرے دل میں
میں تو ہی تو ہے، میرے لب پہ نام تیرا، میرے دل میں تو ہی تو ہے، میرے لب پہ نام تیرا، پیتا رہوں میں ہر دم الفت کا جام تیرا، اللہ 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 اللہ، اے حاکموں کے حاکم، انصاف کرنے والے، اے حاکموں کے حاکم، انصاف کرنے والے، اعلیٰ تیری حکومت، بالا نظام تیرا، اعلیٰ تیری حکومت، بالا نظام تیرا، میرے دل میں تو ہی تو ہے، میرے لب پہ نام تیرا، تو ہی قابل عبادت، تجھے زیب سروری ہے، تو ہی قابل عبادت، تجھے زیب سروری ہے، رکوع سجود جلسہ قوما قیام تیرا، رکوع سجود جلسہ قوما قیام تیرا، پیتا رہوں میں ہر دم الفت کا جام تیرا، نازا کے بھی قلم کو تو بخش، ایسی طاقت لکھتا رہے ہمیشہ یا رب کلام تیرا، لکھتا رہے ہمیشہ یا رب کلام تیرا، اللہ 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 ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیصل صاحب آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال محترمہ ہے مونا، ان کا سوال ہے، اس کا جو مال و معال ہے لب لباب، وہ نکال لیتا ہوں میں۔ بہت تکلیف میں ہے یہ محترمہ سسرالی رویوں کی وجہ سے۔ سسرال اور سسرالیوں سے حسن سلوک کے تعلق سے دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ نیز مفتی صاحب یہ بھی بتائیے کہ بہو سے سسرال کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ بڑا آج کا ہمارے بہت سلگتا ہوا سوال ہے. جی ہاں. اور یہ سوال اگرچہ معاشرے میں نیا نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سسرال اور بہو اور ساس کے رشتے تو بہت پرانے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان کے اندر ایک طرح کا کچھ کھچاؤ اور رنجشیں رہتی ہیں. لیکن اخلاقی زوال جتنا بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اندر جو شدت اتنی زیادہ آتی جا رہی ہے. اصولی طور پہ سسرال کے ساتھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا دین پڑوسیوں کے ساتھ جب حسن سلوک کی تعلیم کرتا ہے تو وہ رشتہ دار جو کہ سسرالی ہیں، یعنی کہ شوہر کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کی تعلیم بطریق اولیٰ ہے. جی ہاں. تو ایک تو ہے حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اور ایک یہ ہے کہ ان کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور تیسری بات اس میں آ جاتی ہے کہ ان کے اوپر کیا ایسی چیز فرض ہے جو وہ ان کے لیے کریں. ٹھیک. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں کہ اصل رشتہ عورت کا جو ہوتا ہے وہ شوہر کے ساتھ ہے. شوہر کے ماں باپ، شوہر کے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا تعلق اس واسطے سے ہے. ٹھیک. اور ان کے براہ راست بہو کے اوپر یا اپنی بھابھی کے اوپر کوئی ایسے حقوق نہیں ہے جو کہ الگ سے شریعت نے بیان کیے ہوں کہ بھئی یہ سسر اور یہ ساس اور یہ دیور اور یہ فلاں فلاں ان کے یہ حقوق آتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک عام جو اصول شریعت نے دیا ہے کہ طرز معاشرت میں انسان کو حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے، اس طریقے سے رہنا ان کی ذمہ داری، اس لیے کہ بہرحال رشتہ تو ہے. قرآن کریم نے سسرالی رشتے کو ذکر کیا ہے نسبہ و صہرہ کے نام سے. جی ہاں. اس حد تک ان کا تعلق بنتا ہے، اور جو چیز شوہر کے لیے جو رشتے قابل تعظیم ہے وہ بہو کے لیے بھی قابل تعظیم ہے. جو رشتے ان کے لیے اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی رکھتے ہیں. لیکن اس کا یہ مفہوم نکلنا، جو کچھ چیزیں ہمارے معاشرت کا حصہ ہیں جو کہ شرعی نقطہ نظر سے بہت اچھی نہیں ہے، اخلاقی درجے تک رہیں تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کون سی چیزوں کے بارے میں فیصلہ بہو نے کرنا ہے، ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ فیصلہ ساس کرتی ہیں بڑی ہونے کے ناطے. تو بڑے ہونے کے ناطے ایک تعظیم کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ان کا اپنی بہو کے اوپر کوئی حق ایسا قائم ہو جائے کہ وہ ان سے پوچھے بغیر کچھ نہ کرے، ایسا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے یہاں ان چیزوں میں بے اعتدالی بہت ہے. بے اعتدالی کیا ہوتی ہے کہ ساس یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ میرا بہو کے اوپر فلاں فلاں چیزیں حق ہے، اس کو پہننا، اس کو اپنے گھر جانا، ماں باپ کے یہاں جانا، یہ ہر چیز ہماری مرضی سے ہوگی. اگر ہم اس کو صرف ایک اخلاقی حد تک رکھیں کہ وہ ہماری بڑے ہیں، ہم ان کی تعظیم کریں، اور وہ بھی اس حد تک رکھیں کہ ہماری بہو ہے، بچی ہے، اگر یہ ہماری تعظیم کرتی ہے تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جب یہ مداخلت شروع ہو جائے ایک دوسرے کے معاملے میں، وہ پھر معاملہ جو حقوق سے باہر چلا جاتا ہے، اور وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اور میں یہ بات عام طور پہ حضرات جب مجھ سے کہتے ہیں تو میں تلقین کرتا ہوں کہ شریعت نے یہ جو رشتے بنائے ہیں یہ تعظیم اور محبت پہ بنائے ہیں، قانون کی بنیاد پہ نہیں بنائے. بہت اچھی بات. قانون کی بنیاد پر دنیا کا کوئی رشتہ نہیں چلتا. ٹھیک. ہمیں چاہیے تعظیم اور محبت کے ساتھ رکھیں، لیکن جب لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو پھر فیصلہ قانون کی بنیاد پر ہوتا ہے. پھر فیصلہ اخلاقیات اور اس بنیاد پہ نہیں ہوگا. اصول یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تلقین کی اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو عدل کرنا ہی تقوی کے قریب بات ہے. اور عدل یہ ہے کہ ساس کا، سسر کا بہو کے اوپر کوئی اضافی ایسا حق نہیں ہے کہ جو اس حیثیت سے مانے کہ میں ان کی بہو. معاشرتی طور پر کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں ذمہ داری، وہ اس حد تک کرنی چاہیے کہ دوسرے کی زندگی میں، ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہ ہو. بعض دفعہ ساس بہو کی زندگی میں مداخلت کرتی ہیں، بعض مرتبہ بہو جو ہے وہ ساس کی زندگی میں بئی معنی مداخلت کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو، جن کے اوپر لڑکے کے ماں اور باپ کا اصل حق اپنے بیٹے پر ہے، اس کے اندر بھی بیویاں بسا اوقات مداخلت کر کے ان کو کہتی ہیں کہ جی فلاں کام نہ کریں، آپ کیوں کر رہے ہیں، فلاں بھائی تو کر نہیں رہا. یہ کہنا ان کا بیوی کا نہیں بنتا. تو اس معاملے کو اس طرح سے کرنا چاہیے. اور یہ بہت ابتدائی جو ہمارے یہاں تعلیمی درجات ہیں اسکول کے، یہاں اس درجے سے ہی تربیت شروع کرنی چاہیے. کہ جتنے بھی معاملات میں نے آج تک اپنے دارالفتہ، جب سے میں تربیت لے رہا ہوں فتوے کی، آج تک میں نے دیکھا ہے کہ یہ دارالفتہ میں کسی مفتی کے پاس آ کے حل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا حق ہے، میرا حق ہے. تلقین ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ساس اور سسر کا بہو پر ایسا کوئی شرعی حق نہیں ہے جس کا وہ مطالبہ کرنے کا رکھتے ہوں. اخلاقی سطح پر ہم جو رہتے ہیں جس انداز میں اس میں کریں تو وہ ٹھیک. آپ نے بات فرمائی کہ یہ قانون کے مطابق معاملات نہیں ہوتے، رشتے اخلاقیات کے پہ چلتے ہیں. کیا اچھی بات آپ نے فرمائی. لیکن مفتی صاحب اس کے لیے کیا یہ ضروری نہیں کہ بیٹی یا بیٹا دونوں کو سسرال کے تعلق سے کیا رویے رکھنے چاہیے
اس کی تربیت گھر میں ہی دے دی جائے؟ یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. یہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیویوں کے بارے میں ایک تلقین فرمائی دوسرے پارے میں. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کو بلا وجہ میں تنگ کر کے ان کے لیے دشواری نہ کرو. ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ بعض چیزوں میں جو کہ شوہر کر سکتا ہے، کرنے کے باوجود وہ بیوی کے ساتھ نہیں کرتا، اس لیے کہ بھئی مثال کے طور پہ ماں باپ کی مرضی نہیں. مثلا وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے ہفتے میں ایک دفعہ اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، تو ساس سسر کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں جائے گی، یہ 15 دن میں جائے گی. یا فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ 15 دن میں نہیں، مہینے میں جائے گی. یا یہ کہتے ہیں کہ یہ روزانہ فون پر کیوں بات کرتی ہے، ایک ہفتے میں ایک دفعہ کرے، 3 دن میں کرے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ شریعت پسند نہیں کرتی. جی، یعنی اس میں مداخلت پسند نہیں یہ کرتی. مداخلت ہے. یہ بیوی کی آزادی ہے، آزادی ہے، آزادی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی یہ چاہیے جو وہ آئی ہے اس گھر میں کہ وہ جب ایک گھر کے اندر بہو بن کر آئی ہے، ایک آدمی کی بیوی بن کر آئی ہے اور ایک معاشرت کے اندر وہ رہتی ہے اور اس معاشرت کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کو توڑے نہیں. اس کے توڑنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت اور پورے گھر کا جو ایک خوشگوار، قرآن کریم نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو معروف رہن سہن کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ شادی کے میاں بیوی کے رشتے میں اس کی اہمیت دے رہے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم میں آپ اٹھا کر دیکھیں، طلاق کے، نکاح کے، ان سب چیزوں کے، نان نفقے کے معاملات میں معروف کا لفظ آیا. معروف، ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، جو بھی اس رواج کا اس کا طریقہ، ان کے اوپر خرچ معروف طریقے سے کرو. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ معاشرے کے جو رواج ہوتے ہیں، جو کہ ایک عرف کے اندر طریقہ کار رائج ہوں رہن سہن کے، اس کا شریعت نے اعتبار اس حد تک ضرور کیا ہے کہ جب ایک دوسرے کے حقوق اس سے متاثر نہ ہوتے ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کا اعتبار کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بھی اٹھائی جاتی ہے کہ بھئی شوہر کی بیوی کے ذمے جو کوئی فرض تو نہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرے، شرعاً باقی فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک معروف چیز ہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی. اگر کوئی شخص کرتا ہے حسن سلوک کے طور پہ، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب شریعت پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتی ہے، اپنے ساتھ راہگیر کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتی ہے، تو جو گھر کے اندر ماں باپ رہتے ہیں شوہر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دے گی، بالکل دے گی. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا کوئی اس طرح کا اضافی حق نہیں ہے. مفتی صاحب یہ فرما دیجیے کہ ایک لڑکی جو آتی ہے اپنی والدین کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آتی ہے، کیا طریقہ ایسا ہو کہ ساس بیٹی کی جگہ پر بہو کو رکھا کرے؟ بیٹی کی جگہ بہو کو رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے شریعت نے اصطلاح استعمال کی خیر خواہی. جس طرح ایک عورت اپنی بیٹی کے معاملات کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی نہیں کرتی، بدخواہی نہیں کرتی، بہو کے معاملے میں بھی یہ کرے. ٹھیک. اگر کیسے کرے؟ آپ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے، مزاج اپنا بنانا پڑتا ہے، اپنے پر تحمل کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی ایک دن میں یہ کر کے نہیں آتا. ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات مزاج کا تصادم ہے. بہت سارے خاندانوں کی لڑائی میں نے یہ دیکھی، جو میرے پاس کبھی کبھی مسئلے آتے بھی ہیں اس طرح کے، کہ مزاج کی لڑائی ہے. تو میں کہتا ہوں مزاج کی لڑائی کو نا ہمیشہ دور رکھیں. مثال کے طور پہ خاتون ہے، ان کا مزاج یہ ہے کہ گھر کے اندر رات کے کھانے کے بعد صفائی ہو جائے. اب ان کی بہو آ کے وہ کہتی ہیں کہ میں یہ رات کے کھانے کے بعد گھر کی ساری صفائی، برتن نہیں دھوں گی، یہ صبح ماسی دھو دے گی آ کے. مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی بات ہے. اب یہ مزاج کا فرق ہے. اب اس پر تصادم اور لڑائی پہ لڑائی، ہنگامہ، پورا ایک جنگ و جدال ہو رہا ہے. اگر غور کریں بیٹھ کر وہ کہ بھئی مزاج کا فرق ہے، ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز نہیں پسند، لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ اب آپ کے گھر میں یہ بہو آ چکی ہے، زندگی انہوں نے بسر کرنی ہے، تو ایک بنیادی اصول کے تحت رکھ کے کر لیں. صبح کس وقت اٹھنا ہے، یا دوپہر کو کس وقت سونا ہے، یا بچوں کے اسکول کے جانے کے بعد تھوڑی دیر کو کیوں سوتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کام کر کے ظہر کے بعد سوئے، یا ہمارا یہ معمول تھا، یا فلاں چیز. تو معاشرت کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ رات کو 8 بجے 9 بجے سے زیادہ سونے والے آدمی کو برا سمجھتے تھے، اور 10 بجے کے بعد آنے والا جو لڑکا گھر میں ہوتا تھا اس کو ماں باپ بڑی تیکھی نظروں سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے. آج وہی آدمی اگر 12 بجے سے پہلے سو جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج کی، 12 بجے سے پہلے کیسے سو گئے. تو مزاج میں ایک تبدیلی آ گئی. اچھی بری ایک طرف بات ہے، ہم بھی اس پہ بات نہیں کر رہے کہ تبدیلی ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اس سے مجموعی طور پہ چیزوں پہ فرق پڑتا ہے، نظام پہ فرق پڑتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ معاشروں کے میں جو ہمارے خاندانی رشتوں میں آج سے 50 سال پہلے کا جو رچاؤ تھا، جو ساتھ رہ کر چیزیں تھیں، اس میں بھی فرق آیا ہے. اگر ان چیزوں کا آپ نہ مد نظر رکھیں تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ہوتا یہی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. تو بھئی آپ کے زمانے گزرے 25 سال ہو گئے، معاشرے میں تبدیلی آ گئی ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ تبدیلی اچھی ہو یا بری، اس سے رشتوں کے اوپر مجموعی طور پہ فرق پڑا ہے. تو اب اصول کیا ہے کہ اپنی زندگی کو تلخ ہونے سے بچائیں، اپنی زندگی کو مقدر ہونے سے بچائیں، اور جہاں تک ممکن ہو اس کے اندر رکھیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جو آپ نے کہی کہ یہ چیز ایک دن میں نہیں آتی، تلقین کرنی پڑتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم سے غلطی نہیں ہوتی.
اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان سے بہت غلطی ہوتی ہے. جب انسان کی داڑھی سفید ہوتی ہے اور وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو مزاج میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور ایک جسے جنریشن گیپ جسے ہم کہتے ہیں کہ نئی نسل کے اور ان کے درمیان مزاج میں، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے پھرنے، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے. ان کے شوق بدل چکے ہوتے ہیں. یہ اپنے زمانے میں ان کے شوق کچھ اور تھے، اب ان کا شوق یہ تنہائی پسند ہو گئے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، سیاسی پروگرام دیکھتے ہیں، مسجد میں جا کے وقت گزارتے ہیں. بے عینی یہی چیز وہ دوسروں سے توقع کرتے ہیں، نتیجے میں تصادم پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مزاج میں یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور میرا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیں جو اگر کاؤنسلنگ کرتے ہو، مشورہ لیں کہ بھئی میرے اپنے خاندان میں لڑائی ہے، میرے اپنے بیٹے سے جھگڑا ہوتا ہے، میرے بہو سے جھگڑا ہوتا ہے، کہ میں تو ایسا نہیں غلطی پر ہوں. ہوتا یہ کہ یہ حضرات کہتے ہیں میں تو غلطی پہ ہو ہی نہیں سکتا، غلط سارا معاشرہ ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کلیش چلتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بہو کی لڑائی سے بیٹے کی لڑائی بدلتی ہے، اور آخر میں پھر جا کر وہ جسے کہتے ہیں کہ حق تلفی شروع ہو جاتی ہے. اور کس قدر خراب بات ہے کہ بڑھاپے میں جا کر ایک باپ اور بیٹے کے درمیان لڑائی ہو. باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کل کلا میرا بیٹا اس میرے مزاج کی وجہ سے لڑتے لڑتے آخر بہو سے لڑائی کی وجہ سے یہ میرے ساتھ اگر نافرمانی کرتا ہے اور یہ ان میں شمار ہو جاتا ہے نافرمان اولاد میں، تو اس کا نقصان ہے، میرا بھی نقصان ہے. اس مجموعی خیر خواہی کو سوچ کر چلیں، مشورہ بھی کیا کریں، کاؤنسلنگ بھی کرایا کریں، تو امید ہے کہ معاملات سے چلیں بہتر ہو جائیں. اور ایک ڈھیلا ڈھالا نظام رکھیں گھر کا. بہو کو بھی زندہ رہنے دیں عزت کے ساتھ، اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی جو کہ ساس اور سسر کی شکل میں اب اسے والدین ملے ہیں تو ان کی خدمت کرے اور دل میں جگہ بنائے. تو یہ دو طرفہ رویہ ہے، یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بہت سی بات فرمائی، لیکن وہی ایک بات کہ جب بیٹی گھر سے رخصت ہو تو والدین اسے تعلیم کریں، تربیت کریں، اسے بتائیں کہ سسر کا کیا حق ہے، ساس کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا مقام ہے. یہ باتیں اسے تعلیم کی جائیں. کیونکہ میڈیا یہ کام کرنا چاہیے میڈیا کو، لیکن میڈیا اپنی اس ذمہ داری سے بالکل لا تعلق ہو گیا ہے. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اگلا سوال آپ کی خدمت میں سدرہ فیصل آباد سے. ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کفار انسانیت کی فلاح کے لیے اچھے اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، کیا آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر ہوگا؟ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اللہ نے جو آخرت کی کامیابی رکھی، جسے ہم جنت اور دوزخ جہنم کہتے ہیں، وہ جو فیصلے ہیں وہ ایمان کے بغیر نہیں ہوں گے. ٹھیک. اگر ایک شخص مومن ہے اور اس نے اپنی زندگی خراب گزاری تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کی سزا دیں گے. معاف کر دیں اس کو، آخر وقت میں کر دیں، کم سزا دیں، زیادہ دیں. آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے. آخرت میں کامیابی کا دار و مدار اس دنیا میں صرف اور صرف اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے یا خوش اسلوبی والی زندگی گزارنے پر نہیں، ایمان کے ساتھ. ٹھیک. قرآن کریم میں ان الذین آمنوا پہلے کہا وعملوا الصالحات بعد میں کہا. ٹھیک. ایمان پہلے ہے، صالح عمل بعد میں. لیکن جو لوگ صالح عمل کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا، اس بارے میں ہمارا دین کوئی واضح بات نہیں کہتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ کوئی اجر دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ تخفیف کا معاملہ ہو جائے، لیکن جو کامیابی ہے، جنت میں داخلہ ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ ایمان پر موقوف ہے. اور اس کی ایک بڑی اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کافر نیک عمل کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ آخر میں کیوں نہیں ہوگا، تو ہم اصل میں یہ بات ایک بہت کمتر نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایمان نہ لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ایک آدمی ایمان نہیں لایا تو کیا ہوا، نیک کام تو کر رہا ہے. حالانکہ ایمان نہ لانا جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ ایک آدمی کہے کہ اگر ہم یہ بات کسی سے سنیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں ماں باپ کو مارتا ہے، توہین کرتا ہے، لیکن باہر والوں کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو لوگ کہیں گے کہ بھئی باہر والوں کے ساتھ اچھا ہے تو کیا وہ ماں باپ کا حق تو ادا نہیں کرتا؟ تو آپ کہتے ہیں اس سے کیا وہ ایک ماں باپ کا حق تو ادا نہیں کرتا، باقی ساری دنیا کو خوش رکھا ہوا ہے. تو ہم جب ان دو عملوں کو ملاتے ہیں تو ہمارے پوری دنیا کا خوش رکھنا ہمارے لیے بے معنی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہے. جب ہم ایمان کا تقابل کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں مدتوں سے کہ ایمان لانا، اللہ کا حق، اللہ کی کو پہچاننا، اس معاملے کو اتنا نیچے کر دیا جائے کہ اگر ایک آدمی مومن نہیں ہے اور وہ نیک عمل کر رہا ہے اور ایک آدمی مومن ہے تو ان دونوں کے درمیان کرایا جائے کہ بھئی کیا ایسا فرق ہے ان دونوں کو. تو ایک یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ایمان نہ لانا یہ بذات خود ایک بہت بڑی خرابی ہے. اور اگر کسی شخص پر دلیل قائم ہونے کے بعد ایمان نہیں لاتا
تو وہ شخص جو ہے وہ سرکشوں میں شامل ہے، وہ باغیوں میں شامل ہے. اور اگر کچھ جیسے بسا اوقات آج کل لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس پہ ایمان کی دعوت نہ پہنچی ہو. جی مثال کے طور پہ امیزون کی جنگلات کے اندر بہت سارے ایسے انسان آباد ہیں جو کہ مہذب معاشرے کی پہنچی نہیں ہے ان تک. تو کیا اللہ کیا ان کے اوپر بھی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کو دعوت نہیں پہنچی. ٹھیک. اور اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ہم نہیں جانتے. ٹھیک. لیکن یہ بات ہے کہ اگر کسی کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ نرمی کا معاملہ فرمائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بندوں پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں اگر کسی کو دعوت ہی نہیں پہنچی. اس وجہ سے یہ تفصیلی جو مباحث ہیں اس کے تحت آتے ہیں. اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے، اچھے کام کرتا ہے تو اچھا ہے، ٹھیک. اور اس کے ساتھ اسلام اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے قیامت میں ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ قیامت کی نجات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ پروردگار جب میں ان کو چھوڑ کر آیا تھا تو میں نے ان کو یہ بات نہیں تلقین کی تھی کہ یہ مجھے اور میری والدہ کو اپنا رب بنائیں، اور انہوں نے خود کیا ہے. اب اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیتے تو آپ زبردست حکمت والے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ آج کا جو دن میں نے قائم کیا ہے ٹھیک. یہ سچوں کو ان کے سچائی کے فائدہ پہنچانے والا دن ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد اگر کوئی چیز معاملہ کر دیتا ہے اللہ، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن مالک یوم الدین چونکہ وہ انصاف کا دن ہے، صحیح. اس دن ہر چیز کو انصاف کے ترازو پر خدا تولے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن بھی اللہ انصاف کا دن جس کو کہہ کر پوری دنیا میں کہا جاتا ہے، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس دن بھی جا کے اللہ تعالیٰ جو معاملات کو آگے پیچھے کر ایسا نہیں کرے گا. ٹھیک. وہاں جو اس نے کسوٹی بنائی ہے کہ بھئی ایمان لاؤ، اس کسوٹی پر پرکھے گا. اچھا، اور جو نیک کام کیے ہیں لوگوں نے کہ جو ایمان نہیں لائے، تو ان کا جو ریوارڈ ہے، انعامات، اجر دنیا ہی میں مل جائے گا؟ کچھ دنیا میں ملے گا ان کو، کچھ ہو سکتا ہے وہاں پہ تخفیف کی شکل میں ملے، کچھ کمی ہو جائے ان کے ساتھ. لیکن جنت میں جو داخلہ جسے ہم فلاح کہتے ہیں، ٹھیک. فاز فوزا عظیمہ جس کو قرآن نے کہا ہے، وہ ایمان کے بغیر نہیں ہے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اس میں یعنی اس میں کوئی اگلی رائے نہیں ہے. ٹھیک. لیکن ان کے ساتھ جو ان کے اچھے معاملات انہوں نے کیے، اس کے نتیجے میں کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کچھ دنیا میں ان کو عطا کرے گا، کچھ آخرت میں ان کے ساتھ تخفیف کرے گا. کیا کرے گا اس بارے میں چونکہ شریعت نے بہت زیادہ واضح بات نہیں ارشاد فرمائی. لیکن جنت کے مستحق محض اہل ایمان ہیں. یعنی بالکل طے شدہ بات. یہ طے شدہ بات ہے. بالکل طے شدہ. یہ کیونکہ سوال بہت بار بار آ رہا ہے ہمارے پاس، تو ہم نے کہا یہ رکھیں آپ کی خدمت میں، کنفیوژنز کوئی باقی نہ رہیں ذہنوں میں. خواتین و حضرات، وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. فیصل حسن نقشبندی صاحب سے گزارش کریں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر صورت سے بسمل بود بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پہ کر نگارے سرو قد لال رخ سارے پری پہ کر نگارے سرو قد
رخسارے سراپا آفت دل بود سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم رقیبا گوش بر آواز درناز من ترساں رقیبا گوش بر آواز درناز من ترساں سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرا خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرا محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصل صاحب، مفتی صاحب اس سے پہلے کہ ویڈیو کوئسچن رکھے جائیں آپ کی خدمت میں، ایک سوال بڑا اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی سوال آپ کی خدمت پہ رکھیں. پہلے عبد المالک صاحب کا سوال ہے کوئٹہ سے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ سجدہ شکر کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، سجدہ شکر کی کوئی اس طرح کی خاص شریعت میں تصور نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں نماز کا سجدہ ہوتا ہے، تلاوت کا سجدہ ہوتا ہے، سہو کا سجدہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی نعمت کی بات ہو یا کوئی بہت بڑی چیز ہو تو انسان ایک سجدے میں چلا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علماء کے درمیان اس پہ گفتگو ہے کہ کیا یہ کرنا عمل کیسا ہے، کیا اس کا کوئی تصور ہے. تو بعض حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک علامتی بات ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں میچ کے اندر بسا اوقات اگر کوئی جیت جاتا ہے تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں مسلمان، تو وہ ایک علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ ایک آدمی اپنا سر جھکا کر اپنے رب کے آگے اس کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اس علامت کی حد تک اس چیز کو کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ دین میں کوئی عبادت کے طور پہ جیسے سجدہ تلاوت کریں گے تو آپ کو سجدے کا ثواب ملے، اس طرح کی کوئی تو سجدہ شکر کی کوئی مثال ہمیں تاریخ سے نہیں ملتی، اس طرح کی تفصیل کی عبادت کے طور پہ نہیں ملتی. اگر لوگ اپنے طور پہ کرتے ہیں، کوئی آدمی جو ہے وہ کھڑا تھا، کوئی نعمت کی بات آئی، وہ فوراً اللہ کے حضور جھک گیا، سجدے میں چلا گیا، ٹھیک، اور صرف اس خیال سے، تو پھر اس صورت میں وہ ایک علامتی چیز ہے، وہ کوئی عبادت کے طور پہ نہیں ہے کہ جیسے نماز اور کی عبادت ہوتی ہے کہ سجدہ تلاوت ہے یا یہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت کی شکل، ایسی تو کوئی صورت ہے نہیں. وہ ایک علامت ہے کہ وہ اللہ کے آگے شکر کر رہا ہے. انسان جیسے کھڑے ہو کے شکر کر سکتا ہے، جھک کے کر سکتا ہے، سجدے میں بھی کر سکتا ہے، تو وہ سجدے کی حیت پر جا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے در حقیقت. تو اس حد تک کرے وہ، تو اس کی بعض حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے. بعض حضرات اس معاملے میں ذرا وہ سخت رویہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا تو ہمیں اس طرح کی چیز کرنے کے بجائے اللہ کے شکر کے وہ طریقے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حمد و ثنا بیان کی جائے اللہ کی، وہ کرنا چاہیے ہمیں. ہاں، تو وہ پھر اس لحاظ سے بعض حضرات اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے.
لیکن بات وہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو صرف ایک علامت کے طور پہ کر رہا ہے، بسا اوقات جیسے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پر اس طرح کا مقابلہ ہے، کوئی اسٹیڈیم ہے، وہاں مسلمان اگر اس طرح سے شکر ادا کرتا ہے تو اس کا ایک ذرا تاثر ایک اچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے آگے سر جھکاتے ہیں. ٹھیک. تو اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کو ہمیں اس معاملے کو اس رخ سے دیکھنا چاہیے کہ ایک علامت ہے کہ یہ مسلمان ہے، کہ بجائے اس کے کہ یہ اپنے کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں، کوئی شراب پھینکتے ایک دوسرے پر، کچھ اور گل حرکت کرتے. اس نے جو پہلا کام کیا ہے اس نعمت کے حاصل ہونے کے بعد، وہ اللہ کے آگے جھک کر اپنی بندگی کا اظہار ہے. اس حد تک اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، کر سکتے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات. کچھ سوالات، کچھ ویڈیو کوئسچنز جو ریکارڈ کیے ہیں ہم نے یہاں گلیوں پہ میں کھڑے ہو کر، کراچی کی، لاہور کی، اسلام آباد کی، وہ رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں. پہلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مرحومین کے لیے سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ جناب والا. دیکھیے، مرحومین کے لیے جو بہترین صدقہ جاریہ ہے وہ کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو خاص طور پہ ظاہر ہے وہ رسائی کریں گے، ماں باپ کے لیے اولاد کرتی ہے. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ 3 کام انسان کر سکتا ہے جو کہ مجموعی طور پہ کسی دوسرے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. ایک یہ کر سکتا ہے انسان کہ ان کے لیے دعا کرے، ٹھیک، کسی بھی طریقے کی دعا ہو، اس کی مراتب کی بلند. دوسرا یہ کر سکتا ہے کہ ان کی طرف سے مالی عطیہ کرے، مالی عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچائے، صدقات کرے، خیرات کرے. اور تیسرا کام وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ بدنی عبادت کر کے ثواب پہنچائے، تلاوت کر کے پہنچائے، نفل پڑھ کے پہنچائے. اگرچہ بعض حضرات اس کے اندر اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ ہمارے علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ 3 کام ہے جس کے ذریعے انسان اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتا ہے. ٹھیک. اس میں سے جو مالی والا کام ہے کہ مالی عبادت کرے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. یا تو یہ کہ وہ ہفتہ وار کوئی صدقہ کر دیا کرے، ان کی طرف سے کوئی ایسا کام کر دے کہ مسجد بنا دی، اسپتال بنا دیا، ایسی چیز کرا کہ اس کا ثواب ان کے تک پہنچا دیا. ٹھیک. تو یہ 3 طریقے سے انسان کر سکتا ہے. اس میں جو بہتر طریقہ ہمارے علماء کے ریکمنڈ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ تینوں کا مجموعہ ہونا چاہیے. ٹھیک. قرآن کریم کی جیسے تعلیم ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو دعا بھی کیا کرے نمازوں میں، نماز کے بعد ماں باپ کی مغفرت کی، استغفار بھی کرے، اور مالی عبادت بھی کرتے رہیں جو اللہ نے توفیق دی ہے. 5 روپے کی دی ہے، 5 لاکھ کی دی ہے، لیکن دائمی طور پہ کرے. ٹھیک. اور نمبر 3 جو عبادات ہیں اس طرح کی، ان کے ذریعے بھی کرے. کہ تینوں کام کریں، چاہے تھوڑے ہوں لیکن ان کے اندر تسلسل ہو تو اچھا ہے. سبحان اللہ. یہ تینوں کام تو آپ نے بالکل واضح کر دیے. مرحوم والدین کی جانب سے اگر حج کیا جائے تو یہ اس کو حج بدل کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ حج بدل کا تو مسئلہ یہ ہے کہ حج بدل تو ایک حج ہوتا ہے حج بدل، جی، اور ایک ہوتا ہے کسی طرف کو ثواب پہنچانے کی غرض سے کرنا. حج بدل کی صورت تو یہ کہ ایک آدمی حج کی استطاعت رکھتے تھے مالی طور پہ، لیکن کسی وجہ سے نہیں جا سکی، بیماری تھی، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ پیسے نکال کر کسی کو کہا جاؤ میری طرف سے حج کرو. ٹھیک. یا یہ کہ میرے بعد فلاں اگر میں نہیں صحیح ہو سکا، بیماری میں انتقال کر گیا میں، تو میرے بعد یہ میرے پیسے ہیں، اس میں سے کسی آدمی کو حج کرنے بھیجنا. ٹھیک. تو پھر وہ آدمی جو جاتا ہے تو ان کی طرف سے حج بدل کہلاتا ہے. ٹھیک. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ انتقال کر گئے، اس وقت ان کے حالات معاشی اچھے نہیں تھے، بعد میں اللہ نے بیٹے کو فراخی دی، اب وہ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے تو حج نہیں کیا تھا، میں ان کی طرف سے کروں، تو اس کا ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے کیا بیٹے کا پہلے حج کرنا ضروری ہے؟ جی، پہلے اپنا فرض حج تو ادا کرے گا وہ. اچھا، اس کے بعد کرے گا والدین کی جانب سے؟ والدین کی طرف سے ہوگا. تو یہ بدنی عبادت میں آ گیا نا، میں نے جو عرض کیا تھا 3 طرح کی عبادات ہیں، تو بدنی عبادت میں آ گیا. نوافل پڑھ کے ایصال ثواب کرنے کو ہمارے حضرات تلاوت کر کے ایصال ثواب کرنے کے بھی قائل ہیں. نوافل یہ جو نفلی حج ہوتا ہے، نفلی عمرے ہوتے ہیں، طواف ہوتے ہیں، ان کے ثواب کے بھی ایصال اس کے بھی قائل ہیں ہمارے حضرات. اور مالی عبادت کے تو تمامی علماء قائل ہیں کہ مالی طور پہ آپ جو بھی کام کریں سمجھ. تو یہ 3 کام کریں، لیکن جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں کاموں کو چاہے تھوڑا تھوڑا کریں، لیکن کرتے رہیں. کہ بھئی والد کی طرف سے، والدین کی طرف سے میں 500 روپے ہر ہفتے صدقہ کروں گا، ساری زندگی کروں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مفتی صاحب، آئی ایم سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، کہ والدین کو، خاص طور پہ جو مرحوم والدین کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں. ہر روز ان کے لیے ممکن ہو 2 رکعت پڑھ لیں، دعا کر لیں. اتنی سی دعا کر دینا کہ میرے پروردگار آج میں جو کچھ ہوں پال پوس کے تیرے بعد انہی کا احسان ہے، تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں. اس میں کیا جا رہا ہے؟ 2 جملے بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بسا بعض دفعہ ایک شخص کے جنت میں مرتبہ دیا جاتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ پروردگار ایسا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے اولاد کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ماں باپ کا نافرمان شمار ہوتا ہے اور ان کے جانے کے بعد ان کے لیے وہ دعا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو فرما بردار اولاد میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو انسان کو ماں باپ کے جانے کے بعد بھی یہ سارے کرنے کے مواقع ہیں، اور قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو ماں باپ کا حق رکھا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسا کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ اکبر، اپنے ساتھ والدین کو اللہ تعالیٰ شامل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت مکمل ہوا آج کے پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، کیا اہم گفتگو، اور سبحان اللہ، مفتی ارشاد صاحب کے ہم بڑے ممنون ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی ہماری علمی کمی کو دور کیا، اور سوالات کے جو جوابات عطا فرمائے، یہ آپ ہی کا خاصہ، آپ ہی کا حصہ۔ ابھی ہمیں کلام اقبال بھی سننا ہے فیصل حسن نقشبندی صاحب سے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ احسان جتانا احسان کو برباد کر دیتا ہے، احسان جتانا احسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، اور کلام اقبال کے لیے فیصل حسن نقشبندی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی۔ عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، آئین جوان مرداں حق گوئیوں بے باکی، آئین جوان مرداں حق گوئیوں بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی،
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی